اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین، فرمایا بڑے گہرے دوست بھی قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے سوائے ان کے جو پرہیزگار ہوں گے۔ پرہیزگار لوگوں کی دوستیاں قیامت والے دن بھی قائم رہیں گی، باقی جو گہرے ترین دوست ہوں گے وہ قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ دنیا میں آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور وہ لوگ بھی بڑی کثرت سے ملیں گے جو دوستوں کا شکوہ بہت کرتے ہیں۔ دوستیاں لگانا، دوست بنانا، تعلقات استوار کرنا یہ منع نہیں، شرط یہ ہے کہ دوستی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگائی جائے۔ ہمارے ہاں جتنی تیزی کے ساتھ دوستیاں لگتی ہیں اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی اور اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں دوستیوں کا جو معیار ہوتا ہے وہ دنیاوی لالچ ہوتا ہے۔ ہم اپنے مخصوص مفادات کی خاطر دوستی لگاتے ہیں، اور جب تک ہمارا وہ مفاد پورا ہوتا ہے تب تک تو ہم اس دوستی کو قائم رکھتے ہیں، اور جہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ مفاد پورا نہیں ہو رہا وہاں ہم شکوہ، شکایتیں، اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑی محبت سے شروع ہونے والی دوستی بھی بڑی تیزی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ دوستی اور تعلق قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم اور سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ دوستی محض اللہ کی رضا کے لیے لگائی جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوگا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے۔ رب فرمائے گا جب آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے تو میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا، کیونکہ وہ میری رضا کے لیے آپس میں دوستی کرتے، میری رضا کے لیے انہوں نے آپس میں محبت کی۔ تو دوستی کا سب سے پہلے تو یہ سٹیٹس بنائیں کہ اس کے اندر محض اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار، منفعت نہ ہو اس کے اندر کوئی بھی، دنیاوی لالچ کوئی بھی نہ ہو، ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، طمع نہ ہو، ذاتی مفادات نہ ہو۔ جب ان سے بالاتر ہو کر لوگ دوستیاں لگاتے ہیں تو وہ دوستیاں قائم رہتی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر انبیاء اور اولیاء رشک کریں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ یا رسول اللہ اتنی فضیلت ان لوگوں کو حاصل ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو جس سے بھی دوستی لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ صبح قیامت انہیں اعزازات سے نوازے گا، شرف سے نوازے گا، فضیلت سے نوازے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستی کب قائم رہتی ہے؟ دوستی تب قائم رہتی ہے جب ہم نہ دوستوں سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں، انسانوں کو انسان ہی سمجھیں، ان سے بہت لمبی اور وسیع امیدیں لگا لینا اور بڑے وسیع مطالبات کرنا اور بڑی لمبی چوڑے تقاضے دوستوں سے کرنا۔ میں اکثر دوستوں کی خدمت میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں سے کوئی مطالبہ کر کے انہیں آزمائش میں نہ ڈالو۔ تم نے اپنے ہی دوست کو لا کر پل صراط پہ کھڑا کر دیا ہے، بیچارہ اس طرف جائے کہ اس طرف جائے۔ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا جو ان کی پہنچ سے باہر ہو، ان کی حیثیت سے بڑھ کر ہو،
ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی دوستی کو خود آزمائش میں ڈال دیا. آپ اتنے لمبے چوڑے تقاضے نہ کریں, آپ محدود سا لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں. وہ جی میں اس کے اتنا کام آیا ہوں تو اب اس کو اس سے ڈبل آنا چاہیے, تو آپ نے دوستی کی نہیں, آپ نے تو تجارت کی. اگر آپ کی محبت ہوتی تو پھر تو آپ کا انداز اور ہوتا. جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی, دل مگر اس قدر تڑپا کہ قیامت کر دی. تو یاد رکھیے گا کہ آپ حکم جب آ گیا, جب آپ محسوس کریں تو اس وقت پھر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں. تو دوستیوں کو کبھی بھی آپ کٹہرے میں کھڑا نہ کریں, تعلقات کو کبھی بھی آزمائش کی بھیٹ نہ چڑھائیں. اس طرح کا ماحول نہ بنائیں جس میں آزمائش پیدا ہو, جس میں تکلیف بڑھ جائے, جس میں کرب کا احساس سامنے والے کو ستائے. کوشش کریں گنجائش رہے ماحول کے اندر, آسانی رہے, وسعت رہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دوستی کو چلانا ہے تو پھر صرف اسی چیز کو نہ یاد رکھیں جو چیز آپ کو آج میسر آ رہی ہے اور آج آپ کو انکار ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو دوستوں نے بڑی وفائیں کی ہیں وہ بھی تو یاد رکھیں نا. ہمارا یہ ماحول ہوتا ہے کسی بندے نے 99 دفعہ نیکی کی ہے, ایک دفعہ انکار کیا, تو ہمیں ایک دفعہ کا انکار تو یاد رہتا ہے لیکن 99 نیکیاں یاد نہیں رہتی. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. آپ کو اگر اتنی لمبی چوڑی اس کی نیکیاں فراموش کرنے میں 1 منٹ نہیں لگا تو پھر آپ نے دوستی کس مقصد کے لیے لگائی تھی؟ آپ اس کو سمجھیں, اس کو آپ محسوس کریں. تو میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ روز ان کا مطالبہ پورا کیا جائے, روز ان کا مطالبہ پورا. ہمارے ایک دوست تھے, بزرگ تھے, تو وہ سلسلہ طریقت کو چلاتے تھے. خانقاہی نظام کو, نظم کو لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے. تو ان کے ایک مرید نے شکوہ کیا. اس نے کہا کہ حضرت پہلے آپ بڑا وقت دیتے تھے, اب آپ ٹائم نہیں دیتے. تو فرمانے لگے پہلے میرے بچے 1-2 تھے, اب درجنوں میں ہو گئے, اب وقت بٹ کے ملے گا نا. والد پہلے ایک پر توجہ دیتا ہے, بچے 4 ہو جائیں تو ٹائم تقسیم, بات کی سمجھ آ رہی ہے, تو وقت تقسیم ہو کے ملے گا نا جب بچے بڑھ جاتے ہیں. اور فرمانے لگے ابھی تو میرے سمجھ لو 10-15 بچے ہیں, تو جب پوتے نواسے نواسیاں ہو گئے تو یہ اور زیادہ بڑھ جائے گا, پھر اس میں اور زیادہ تقسیم کار ہو جائے گی. تو پھر اس طرح کر کے ماحول میں تقسیم ہو جاتی, اور یہ ہوتا ہے, یہ ایک صورت ہے. آپ دیکھیے نا, کبھی ایسا بھی ٹائم تھا حجر اسود پر کہ اس کو ہاتھ لگا کے آپ چوم لیتے تھے, اور ڈھیروں وقت صحابہ اس پر چہرے رکھ کے رویا کرتے. پھر ایسا وقت آیا کہ چھڑی لگا لو بھائی, چھڑی لگا کے پیچھے ہٹ جاؤ. اور اب ایسا ٹائم ہے کہ آپ دور سے استلام کر لیں. اب اگر آپ کہیں کہ مسلمان دیکھو جی حجر اسود کو تو ہاتھ لگانے کا موقع ہی نہیں مل رہا, تو بھئی نبی پاک نے تو فرمایا میں قیامت والے دن کثرت امت پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے. تو یہ تو تعداد کا بڑھنا, یہ تو کثرت کا ہونا, یہ تو باعث ناز اس کو سرکار نے کہا. اب آپ دائروں میں محدود کرنا چاہتے ہیں, آپ اس طرح کا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص مقید ہو جائے, وہ اس دائرے سے باہر نہ نکلے, تو یہ تو بات درست نہیں ہے. تو کوشش کرنے کا مقام یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی گنجائش پیدا کریں, دوسروں کے لیے بھی آسانی کرنے کی کوشش کریں, پھر تعلق برقرار. اور پھر آپ پچھلی نیکیاں بھی تھوڑی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے اس نے بڑی نیکی کی, بڑی محبت کی, تو پچھلی نیکیاں بھی دوستوں کی یاد رکھیں. صحیح بخاری سے ایک حوالہ عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا ایک راز لیک ہو گیا. حضور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے, تو ایک خط لکھ کے دیا گیا ایک عورت کو کہ جا کے پہلے سے آگاہ کر دو مکے والوں کو کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے. اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں میں چھپایا اور وہ نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک کو اطلاع دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو 2 صحابہ کے ساتھ بھیجا. فرمایا مقام خاک پر تمہیں ایک بی بی ملے گی, اس کے پاس سے خط ہے جو کفار کی طرف جا رہا ہے, اسے گرفتار کرو, وہ خط لے لو اور واپس آ جاؤ. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے, اس خاتون کو گرفتار کر لیا. اس کو کہا وہ خط لے, وہ کہنے لگی میرے پاس تو نہیں ہے, کوئی خط نہیں. تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ میرے نبی نے کہا ہے تو خط تیرے پاس ہی ہے.
साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों से। खत तेरे पास है, आपने तलवार निकाल ली, फरमाया निकालती है कि नहीं, उसने बाल खोले, खत निकाल दिया। वो खत जब खोला तो खत लिखा था हजरत हातम बिन नबी बलता रदी अल्लाह ताला, बदरी सहाबी। खत लेके आ गए, नबी पाक की बारगाह में पेश किया। हुजूर ने खत खोला, हज़रत उमर कहने लगे मुझे इजाजत दे, मैं इसकी गर्दन काटूं, इसने हमारा राज फाश किया है। कितनी बड़ी बात है। कुरान मजीद की सूरह मुमतहिना उस वक्त नाजिल हुई थी जब यह वाक़या हुआ था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर ठहर जा, इतनी जल्दी ना कर, इस बंदे की वफात तो देख, ये बदर में भी तलवार लेके हमारे साथ गया था, बदरी सहाबी है। इसकी वो बात याद रख कि बदर के मकाम पर जबकि बड़ा मुश्किल था काफिरों के सामने खड़ा होना, उनकी 1000 तादाद थी और मुसलमान बड़ी अददी तौर पर उस कसरत का शिकार नहीं थे, सिर्फ 313 थे। उस मौके पर उनके साथ खड़ा होना कोई आसान नहीं था, लेकिन ये फिर भी हमारे साथ गए थे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब चुप कर गए तो अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, कहा है ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त न बनाओ। तो हुजूर फरमाने लगे देख लो उमर, अल्लाह ने इसे मोमिन कह के पुकारा है, अल्लाह ने भी इसे। अब नबी करीम ने फरमाया बताओ ये तुमने क्या किया? तो अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरा जाहिर बातन जानते हैं। जितने भी यहाँ से लोग हिजरत करके मक्के से आए हैं ना, उनका कोई ना कोई रिश्तेदार मक्के में है जो उनके रिश्तेदारों का, बाल बच्चों का, घर वालों का ध्यान रखता है। मेरा वहां कोई भी नहीं, और मुझे पता था आपने हमले का इरादा कर लिया है तो इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह ने मुसलमानों को ही देनी है, वो कर कुछ नहीं सकते। मैं उन पर एक एहसान करना चाहता था ताकि वो मेरे बच्चों का और मेरे पीछे घर वालों का थोड़ा ख्याल रखे, इतनी सी मेरी ख्वाहिश थी। मेरे नबी करीम ने उनका उज़र कबूल कर लिया। फरमाया ठीक है, आप जो कह रहे हैं बात ऐसे ही है, आपको इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आप ये चाहते थे कि कोई एक नेकी उन पे कर दी जाए ताकि वो आपके। तो इतनी बड़ी बज़ाहिर बात थी, लेकिन हुजूर ने कबूल कर ली। माना क्या है कि दोस्तों की पिछली नेकियां भी याद रखनी चाहिए, उनकी पिछली भी खूबियों और पिछले भी मामलात को थोड़ा याद रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी अब वो ये नहीं कर रहा, भाई तब कर रहा था ना, तो तब की याद कर लो, तब की याद रख लो, उस वक्त की आप ख्याल कर ले। हम क्या करते हैं, हम 99 दफा किसी ने नेकी की है तो हम कहते हैं 100/100 चाहिए, आज भी ये करेगा तो फिर तो काबिल कबूल है। तो इससे क्या होता है, इससे तकल्लुफ पैदा होता है। एक आदमी रोज कैसे नेकी कर सकता है? चौथी बात यह है, अगर हम चाहते हैं दोस्तियां निभे तो इस्लाम का एक हुस्न है कि इस्लाम दीन एतदाल है। इस्लाम कहता है चलो जरा मोतदिल होके, पहले ही जरा थोड़ा सा एहतियात से चलो। हम जब किसी बंदे के ऊपर फिदा होते हैं तो फिर पूरे ही फिदा होते हैं, फिर तो जनाब ये भी तेरा है, ये भी तेरा है, ये भी तेरा है। और फिर जब बाद में लड़ाई होती है तो चाय की प्यालियों का भी हिसाब करते हैं कि वो जो वहां जाते हुए चाय पी थी ना, उसके पैसे भी मैंने दिए थे, लिहाजा वो भी मेरे बनते हैं वापस कर। कोरे वर्क किताब नहीं होंगे, पत्थर दिल गुलाब नहीं होंगे, और सजना पहले ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंगे। आप सोच समझ के दोस्ती लगाएं, ताल्लुकात को सोच समझ के लेके आगे चलें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्फे से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। थोड़ा ना वक्फे से मिला करो, उससे मोहब्बत बढ़ेगी। ये जो बहुत वारफ्तगी है ना, बहुत वारफ्तगी है, बहुत जोश है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जितनी जोर से गेंद दीवार से लगती है फिर उतनी जोर से ही गेंद वापस आती है, उसके नताइज ठीक नहीं निकलते। तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि एतदाल में रहें, मोतदिल रहें, आप उस हद से तजावुज ही ना करें। मेरे पास यहाँ एक दोस्त आए तो मुझे कहने लगे जी मेरा दोस्त बड़ा अच्छा था, बड़ा नाइस था, बड़ा बेहतरीन था, बड़ा प्यारा था, मेरे एक दूसरे दोस्त ने उसे खराब कर दिया।
میں نے کہا وہ دوسرا دوست میں سمجھا نہیں. کہنے لگے یہ میرا پرانا دوست تھا جس نے اسے خراب کیا, جسے کیا وہ نیا تھا 2-4 سال. اس کی میں نے دوستی لگائی تھی, اب وہ دونوں ڈائریکٹ ہو گئے اور مجھے انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا ہے. تو میں نے کہا یہ تو اکثر ہوتا ہے, پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, اس طرح تو ڈھیر دفعہ ہوتا ہے. کہنے لگے میں کروں کیا, میں نے بڑا شور کیا ہے, ان کو اپنے احسان بھی یاد کرائے پر وہ مانتے نہیں. میں نے کہا اب حال ہے نا, تھوڑا چپ کر جا کچھ عرصے کے لیے, تھوڑی خاموشی اختیار کر. جو چپ کر جاتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دوستی پھر سے بحال ہو جائے تو زیادہ شکوے نہ کرو, زیادہ شکایتیں. ہم بعض اوقات اعتراضات اتنے کر بیٹھتے ہیں, شکوے اتنے کر بیٹھتے ہیں, اپنی زبان سے باتیں اتنی نکال بیٹھتے ہیں کہ دوبارہ پھر دوستی کا بحال ہونا ممکن ہے. ایک حدیث یاد رکھیں گے اگر سناؤں آپ کو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے دشمنی بھی کرو تو اعتدال سے کرو, ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے. اور فرمایا کسی سے دوستی بھی کرو تو اعتدال سے کرو, ہو سکتا ہے کل یہ دشمن بن جائے. دوستی اور دشمنی میں یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے. اعتدال کا رستہ نہ چھوڑو, معتدل رہو. سارے راز ہی دے بیٹھنا, ساری باتیں پہلے کر لینا اور اعتراض کرنا, اب تو شکوے بھی پھر سارے ہی کر لینا. دوست کو اس کی کمزوریوں کا بھی پتہ ہوتا ہے, وہ ساری کمزوریاں بھی اس کی بیان کر لینا, اس کو بھی بتانا, اس کو بھی بتانا, اس سے بھی ذکر کرنا. تو یہ انداز درست نہیں ہے. آپ معتدل انداز میں دوستی لگائیں, اعتدال کے ساتھ چلیں, شکوے زیادہ نہ کریں, اعتراض زیادہ نہ کریں. وہ بے وفا ہی صحیح, پھر بھی یار اپنا, چلو اس میں کمی ہے, وہ اس میں بے وفائی ہے, پر سجن تو اپنا ہے نا. تو دوستی ہماری ہے اس کے ساتھ, اس کی کمزوریوں کو چھپائیں. آپ اس معاملے پر تھوڑا سا اپنے ظرف کو کشادہ کریں, آپ تھوڑی وسعت پیدا کریں. ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو, ہم غور نہیں کرتے, اس خاص انداز میں چیزوں کو نہیں لیتے جس انداز میں چیزوں کو لینا چاہیے. ہماری ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں اور ہم ان کمزوریوں کا دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں, کہتے ہیں وہ بے وفا نکل آیا. بھئی آپ بھی حد سے زیادہ فریفتہ تھے, اب آپ ہی حد سے زیادہ اعتراض کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا جس کی تعریف کر لو پھر دوبارہ اس پر کبھی تنقید کر جو بیٹھے, تعریف تو ختم ہو گئی بات, پھر تھوڑی چشم پوشی کرو. انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں. تو دوستی کو صحیح طور پر آگے لے جانے کے لیے چھٹا سبق یہ ہے کہ تھوڑی سی نا عادت عیب پوشی کی بھی بنائیں, تھوڑا پردہ پوشی کا مزاج ہو تو پھر بھی ذرا دوستی آگے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تھوڑی سی نا نظر عیب پوشی والی بھی. کچھ لوگوں کی تنقید کی آنکھیں اتنی زیادہ کھلی ہوتی ہیں کہ وہ بیچارے کسی جگہ بھی تعلق نہیں رکھ سکتے, جہاں جاتے انہیں کمیاں نظر آتی, خامیاں نظر آتی. ان کا مزاج ہی نہیں ہوتا کسی عیب کو چھپانے کا. تو آپ جس جگہ پہ موجود ہیں, جس جگہ آپ کے تعلقات ہیں, جہاں دوستی ہے, جہاں محبت ہے, وہاں تھوڑا سا عیب پوشی کا بھی مزاج ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کر دے, اللہ قیامت والے دن تیری پردہ پوشی فرما دے. آپ تھوڑا سا اس کا عیب چھپا دیں, بات ختم ہو گئی, تھوڑی سی پردہ پوشی کر دیں. دیکھیں نا, ہمیں حکم دیا گیا ہے شریعت میں, کسی شخص کا انتقال ہو گیا, اب کچھ لوگ اس کے غسل میں شریک ہیں, تو ان کو حکم یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی اچھی بات دیکھی نا, خوبی دیکھی, چہرہ کھل گیا ہے, جسم تر و تازہ ہے, تو یہ سب کو بتاؤ. اور اگر تم کچھ ایسی چیز دیکھو کہ بیماری کی وجہ سے جسم اکڑ گیا ہے یا کسی وجہ سے چہرے پہ کوئی سیاہی آ گئی, تو کسی سے ذکر نہ کرو. جانے والے کے لیے تم اچھی چیزوں کو تو بیان کرو, لیکن نقائص کو کبھی بھی بیان نہ کرو. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم, جب تم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھی باتوں کا بیان کرو, اس کی اچھی باتوں کا ذکر کرو, اس کی خیر والی باتیں ڈھونڈ کے لوگوں کو سناؤ. یہ خوبی پائی جاتی تھی, یہ خوبی پائی جاتی تھی, یہ خوبی پائی جاتی. میں تھوڑے دنوں کی بات ہے, ایک جگہ پہ میں حاضر تھا, تو ایک صاحب وہاں
اپنے ہی دوستوں کے کسی جھوٹ کا ذکر کر رہے تھے اور وہ کہتے ہی جا رہے تھے بڑا غلط ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک آدھ دفعہ میں نے ان سے کہا کہ چلیں چھوڑیں، کوئی اور موضوع بھی ڈسکس کریں۔ پھر نے کہا جی وہ بے وفا بھی بڑا ہے، مطلب پرست بھی بڑا ہے۔ پھر میں نے کہا چلیں کوئی اور موضوع بھی چھیڑیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ بندہ ہی بڑا غلط ہے۔ میں نے ان سے کہا ایک بات کروں؟ کہنے لگے کر لے۔ میں نے کہا آپ کو اس سے پیار بڑا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ اس کا موضوع چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ یہ جو آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، اس کو نچوڑے نا تو اس کے اندر سے محبت چھلکتی ہے۔ آپ اس کا موضوع چھوڑنے کو تیار ہیں۔ یہ جو ہر بات پہ کبھی آپ کہتے ہیں جھوٹا بڑا ہے، کبھی کہتے ہیں بدعہد بڑا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں وہ مطلب پرست بڑا ہے، تو 3-4 دفعہ آپ سے کہا موضوع بدل دیں تو نہیں نا بدل رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس شخص سے محبت ہو۔ تو یہ جو آپ شکوے کر رہے ہیں نا بار بار، اسے بھی نچوڑے تو اس کے اندر سے محبت چھلک رہی ہے۔ وہ جو باپ بار بار کہتا ہے نا فلانا منڈا میرا بڑا نافرمان ہے، تو اصل میں والد کو پیار ہوتا ہے۔ بار بار جو اس کا ذکر کرتا ہے، بار بار لوگوں کے سامنے، اچھا بچہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بدنام کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی بار بار ہر جگہ سے یہ میری شکایتیں کرتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو اس سے محبت بہت زیادہ ہے، وہ چاہتا ہے اس پیار کے سبب سے، اس محبت کی وجہ سے کہ وہ بار بار اس کا ذکر کرے، بار بار اس کا تذکرہ کرے، تو تھوڑی عیب پوشی کا مزاج بنائے، تھوڑا درگزر کی طبیعت بنائے، تھوڑا ماحول کے اندر اس طرح کا مزاج لے کے آئے۔ ہم دوستوں سے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، ہم نا صرف خامیاں یاد رکھتے ہیں، خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری دوستیاں تیزی سے ختم ہوتی ہیں، تعلقات زیادہ دیر پا ہوتے نہیں، چلتے نہیں۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنا، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی باتیں سننی، اللہ کی مخلوق سمجھ کے لوگوں کی خوبیاں دیکھنی، اللہ کے بندے سمجھ کے ان کے اندر پائی جانے والی باتوں کو ہم نے اخذ کرنا۔ اگر ہم تعلقات میں لالچ لائیں گے، ذاتیات لائیں گے، زیادہ امیدیں لگائیں گے، اس کا نتیجہ ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ غریب تھے پھر امیر ہو گئے، تو کسی نے ان کو مبارک دی کہ بڑی بات ہے آپ کو اللہ نے بڑے پیسے دیے ہیں، تو فرمانے لگے یار پہلے جو یار تھا وہ میرا دوست تھا، اب تو ڈھیر سارے لوگ میری جیب کے دوست ہیں، اب تو جیب کا رشتہ ہو گیا ہے لوگوں کا، ڈھیر سارے لوگوں کا۔ تو دوستیوں میں اخلاص لائیں، خلوص لائیں، ساری زندگی یہ طے کرے کہ میں نے دوست کے کام آنا ہے، پر میں نے دوست کو کام کہنا نہیں، میں نے اس کی خدمت کرنی ہے لیکن کبھی اسے اپنی خدمت کے لیے مجبور ہے، جس حد تک ہو سکے اس کی مدد کرنی ہے لیکن کبھی اسے اس تکلیف میں ڈالنا، یہ مزاج پیدا کرے۔ آپ کو اس دوستی میں روحانیت محسوس ہوگی، اس تعلق کے اندر آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، لیکن جب شائبہ ایک نقطے کا بھی ذاتی لالچ کا آ جائے گا نا، پر اس میں ٹھنڈک نہیں رہے گی، اس میں وہ خوبی نہیں رہے گی جو کہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔